بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید عباسی اور یوٹیوب چینل جے اے عباسی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو دوست نئے ہیں اگر ان کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، میں آج چند باتیں آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں لیکن آپ نے وسائل کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے کیمرے کا رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس وائٹ بورڈ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کے باوجود پوری محنت کے ساتھ اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ شوق سے، تندہی سے ہمارے کورس کو اچھی طرح دیکھتے رہے تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ہر سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کی مشق کریں اور اس کو اپنے کسی بھائی بہن یا کسی دوست کو ایک دفعہ ضرور سمجھا دیں۔ اس سے وہ آپ کے ذہن میں ایسا بیٹھے گا کہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، آپ کو بہت اچھی طرح وہ اسباق یاد ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 4 ٹینسز پڑھ چکے ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ یہ چاروں ٹینسز ہم پڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے یا کہیں سمجھنے میں آپ کو غلطی ہے یا میرے سمجھانے میں غلطی ہے تو آپ براہ کرم کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ انشاءاللہ اور آسان طریقے سے بھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آج ہم 5واں ٹینس پڑھنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس کا نام آتا ہوگا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسری فارم لگتی ہے۔ دوسری فارم کیوں لگتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اور اس ٹینس کا نام کیا ہے؟ اس ٹینس کا نام پاسٹ انڈیفینٹ ہے۔ اب پاسٹ انڈیفینٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہیلپنگ ورب کیا لگتا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ آپ ذرا سا اپنے ذہن پہ زور دیں گے تو فوراً آپ کا ہاتھ الفاظ کو ظاہر کرنے لگے گا کہ یہاں یہ چیز ہم نے فٹ کی تھی۔ یقیناً وہاں ہیلپنگ ورب ڈڈ استعمال ہوتا ہے اور اردو علامات الف چھوٹی یا بڑی یا، اور دوسری علامت ہے تھا، تھی، تھے۔ یہ 2 قسم کی علامات یہاں استعمال ہو سکتی ہیں۔ ان 2 قسم کی علامات کا جملہ پاسٹ انڈیفینٹ ہی ہوگا، نہ کہ کچھ اور۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ یعنی آئی، وی، یو، دے، پلورل، ہی، شی، اٹ، سنگولر، سب کے ساتھ ہی ڈڈ استعمال ہوگا۔ سبھی ہیلپنگ ورب کے ساتھ، سبھی سبجیکٹ کے ساتھ ایک ہیلپنگ ورب ڈڈ استعمال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہیلپنگ ورب یہاں ہے ہی ایک، دوسرا ہیلپنگ ورب یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ جب دوسرا ہیلپنگ ورب یہاں موجود نہیں ہے تو یہاں ایک ہیلپنگ ورب ہی استعمال ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں، ایک قاعدہ ہے اس میں جو لگے گا۔ ایک قاعدہ تو اس کے بارے میں آپ پریزنٹ انڈیفینٹ میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملوں میں ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملوں میں ہیلپنگ ورب کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ یہ مثبت جملے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے منفی جملے کی، سوالیہ جملے کی، منفی سوالیہ جملے کی، تو وہاں ہیلپنگ ورب ضرور استعمال ہوگا۔ وہ باقی عام سٹرکچر کی طرح ہے، جس طرح باقی تمام ٹینسز کے سٹرکچر ہیں ایسے ہی یہ سٹرکچر بھی ہوگا۔ اور دوسرا قاعدہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ یہاں دوسری فارم استعمال ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ دوسری فارم صرف پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملے میں استعمال ہوگی۔ دوسری فارم صرف پاسٹ انڈیفینٹ کے
مثبت جملے میں استعمال ہوگی، پازیٹیو جملے میں استعمال ہوگی، منفی سوالیہ اور منفی سوالیہ یعنی نیگیٹو انٹروگیٹو، ان تمام جملوں میں دوسری فارم پہلی فارم میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ پہلی فارم استعمال ہوگی۔ بہت آسان سا قاعدہ ہے، سمپل سا قاعدہ ہے۔ مثبت جملے میں دوسری فارم استعمال ہوگی اور باقی تینوں جملوں میں منفی سوالیہ اور منفی سوالیہ میں وہ دوسری فارم پہلی فارم میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی پہلی فارم استعمال ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں قاعدوں کی طرف۔ فرسٹ گروپ، سیکنڈ گروپ، دونوں کے ساتھ ڈیڈ استعمال ہوگا۔ میں بتا چکا ہوں لیکن لکھنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ جہاں جو بات آپ سے سمجھنے میں رہے وہاں سے ویڈیو کو آپ دوبارہ چلا لیں، تھوڑا پیچھے کر کے نا 10-15-20 سیکنڈ پیچھے کر کے اس کو دوبارہ چلا لیں تاکہ وہ بات آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر آپ لکھنا چاہیں کسی کاپی پر، کسی نوٹ پر، تو آپ ضرور اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ کو۔ اور میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک دوست کو پڑھا لیں، اس کو کسی ایک دوست کو پڑھا دیں جو ٹینسز سیکھنا چاہتا ہے، ٹینسز اس کو سمجھ نہیں آتے۔ ہمارا چینل بھی اس کے سامنے رکھیں، اس کے سامنے ہمارا کورس بھی رکھیں تاکہ وہ ہمارے کورس کو بھی دیکھیں۔ اگر کوئی بات سمجھنے میں کمی ہو تو آپ بھی سمجھائیں، ہمارے کورس کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جو بات کرنے کی ہے وہ ہے جملے بناتے ہیں ہم۔ اس نے پانی پیا، اس نے پانی پیا۔ اب دیکھیے اس نے پانی پیا، اب جملے کی اردو میں علامت کیا ہے؟ الف چھوٹی یا بڑی یا، تو اس کے جملے کے آخری جو حرف ہے، آخری حرف وہ الف ہے۔ پیا یعنی کب پیا؟ یار ماضی میں پیا، ماضی میں کچھ دیر پہلے پیا، یعنی ماضی میں پیا، ابھی نہیں پیا۔ ابھی ہوگا تو کہیں گے وہ پانی پیتا ہے، یعنی ابھی پیتا ہے، یا بعد میں ہوگا تو وہ پانی پیے گا، لیکن ماضی میں اس نے پانی پیا، اس نے پانی پیا۔ اس جملے کا یوں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ پانی پیتا تھا، یعنی تھوڑی دیر پہلے پیتا تھا، یہ کچھ زیادہ دیر پہلے پیتا تھا، لیکن ابھی جو اس نے پیا یہ ماضی کا ایک حصہ بن گیا۔ اس نے پانی پیا، بہت آسان ہے، اس نے پانی پیا۔ اب یہاں ہم نے اس کی جگہ کیا لگانا ہے؟ وہ واحد ہے تو غائب ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے، مذکر ہے ہی لگانا ہے۔ اس نے پانی پیا، ہی۔ اب ہیلپنگ ورب تو آپ کو معلوم ہے یہاں لگے گا نہیں کیونکہ پاسٹ انڈیفینٹ کا یہ مثبت جملہ ہے۔ تو اب پانی تو آبجیکٹ ہے، یہ آخر میں آئے گا۔ اب پینا یہاں آئے گا ہی کے بعد، اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ کون سی فارم لگے گی؟ مثبت جملے میں دوسری فارم لگے گی، ہی ڈرنک واٹر، ہی ڈرنک واٹر۔ ہم نے یہاں دوسری فارم، ورب کی دوسری فارم استعمال کی، یعنی اس نے پانی پیا، ہی ڈرنک واٹر۔ ڈرنک استعمال نہیں ہوا، ڈرنک استعمال نہیں ہوا، ڈرنکنگ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ یہ پہلی، تیسری اور چوتھی فارم آئی این جی فارم ہے جو استعمال نہیں ہوئی۔ ہم نے ڈرنک یعنی پہلی فارم استعمال کی اور آخر میں فل سٹاپ۔ اب یہ تھا پازیٹیو سینٹنس، مثبت جملہ۔ اگر ہم نے منفی بنانا ہو تو ہم کہیں گے اس نے پانی نہیں پیا، بہت آسان ہے، اس نے پانی نہیں پیا۔ اس نے پانی نہیں پیا تو ہم یہ جملہ اس کا لکھیں گے ہی۔ اب دیکھیں نیگیٹو جملہ ہے، نیگیٹو، پازیٹیو میں تو ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوا، لیکن نیگیٹو انٹروگیٹو سب میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا، تو ہم لکھیں گے ہی ڈیڈ، ہیلپنگ ورب ڈیڈ ہے، ہی ڈیڈ، اور نہیں کی جگہ ہم ناٹ لگائیں گے، ہی ڈیڈ ناٹ۔ اب
ڈرنک نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کو قاعدے میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہلی فارم استعمال ہوگی، دوسری فارم جو ہے وہ صرف مثبت جملے میں استعمال ہوتی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملے میں۔ اب یہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے، پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے، تو ہم اس میں پہلی فارم لگائیں گے۔ ہی ڈڈ ناٹ ڈرنک واٹر، ہی ڈڈ ناٹ ڈرنک واٹر، ہی ڈڈ ناٹ ڈرنک واٹر۔ ڈڈ اس لیے کہ یہ ہیلپنگ ورب ہے، پاسٹ انڈیفینٹ میں استعمال ہوتا ہے، اور نیگیٹو جملہ ہے اس لیے ہیلپنگ ورب استعمال ہوا۔ اور ڈرنک اس لیے ڈرنک نہیں، ڈرنک دوسری فارم نہیں استعمال ہوئی کہ یہ نیگیٹو جملہ ہے، اور دوسری فارم صرف پازیٹیو جملے میں استعمال ہوگی۔ اب اگر ہم اس کو سوالیہ جملہ بنانا چاہیں تو ہم صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ڈڈ کو شروع میں لے آئیں گے، اور ڈڈ کی جگہ ہی سبجیکٹ کو ڈڈ کی جگہ رکھ دیں گے۔ ہم ایسے لکھیں گے ڈڈ ہی ڈرنک واٹر، آخر میں سوالی نشان، یہاں بھی سوالی نشان آئے گا۔ ڈڈ ہی ڈرنک واٹر، یہ بہت آسان چیز ہے۔ ڈڈ ہی ڈرنک واٹر، کیا اس نے پانی پیا؟ اگر یہ منفی سوالیہ ہو، کیا اس نے پانی نہیں پیا، تو ہم یہاں لکھیں گے ڈڈ ہی ناٹ ڈرنک واٹر۔ دیکھیے منفی سوالیہ اور منفی سوالیہ تینوں میں ہیلپنگ ورب ہم نے استعمال کیا ہے، اور ورب کی پہلی فارم استعمال کی ہے۔ تینوں میں ہیلپنگ ورب بھی استعمال ہوا اور ورب کی پہلی فارم استعمال ہوئی۔ اس نے دیکھیں، اس نے پانی پیا، وہ اسکول گئی، وہ گھر گئے، انہوں نے کھانا کھایا، یہ سارے پاسٹ انڈیفینٹ کے ہیں کہ آخر میں الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان جملوں کو آپ نے اسی طرح بنانا ہے۔ باقی یہ بات تو بتائی تھی، آئی وی یو دے ہی شیڈ سنگولر پلورل سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب ڈڈ استعمال ہوگا۔ اب دوسری علامت کی طرف آتے ہیں، تھا تھی تھے کی طرف۔ ہم اگر آپ نے یہ کورس اچھی طرح سیکھ لیا، سمجھ لیا، تو انشاءاللہ میں یقیناً کہتا ہوں، بلکہ حلفیہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 90 سے 95% ٹینسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور کبھی انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ کا نقشہ بہت اچھی طرح یاد کرنا ہوگا۔ ہاتھ کا نقشہ یاد ہوگا، ہیلپنگ ورب کہاں لگتے ہیں، ورب کی فارمیں کون سی لگتی ہیں، اردو علامات کیا ہیں، ہر پورے کا نام کیا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئی تو آپ کے لیے ٹینسز بنانا بہت آسان ہے۔ سٹرکچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کا سٹرکچر ایک جیسا ہے، اور باقی تمام ٹینسز کا سٹرکچر ایک جیسا ہے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ بہت آسان طریقے سے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جو دوست ابھی نئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیوز کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، اچھی طرح سمجھے بغیر کوئی بات ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوسری علامت یہاں تھی، تھا تھی تھے۔ اب اس کا جملہ بنے گا تم گھر جاتے تھے، یعنی تم گھر جاتے تھے، تم گھر جاتے تھے، یعنی کب جاتے تھے؟ ماضی میں تم گھر جاتے تھے۔ آج کل تم گھر نہیں جاتے ہو، یعنی آج کل تم دوست گھر جاتے ہو، یا آج کل تم اسکول جاتے ہو، یا آج کل تم کہیں اور جاتے ہو، لائبریری جاتے ہو، ہاسٹل جاتے ہو، اس طرح کا بات ہوتی ہے نا، آج کل تم یہ کام کرتے ہو، تو تم گھر جاتے تھے، یعنی ماضی میں جاتے تھے۔ اب تھا تھی تھے کا استعمال ہے، میں گھر جاتا تھا، وہ گھر جاتے تھے، وہ گھر جاتی تھی، اس طرح استعمال ہوگے جملے۔ اب تم سبجیکٹ ہے، تو سبجیکٹ کی جگہ ہم کیا لگائیں گے؟ تم کی جگہ سبجیکٹ کیا آئے گا؟ وائی او یو۔ اب یہاں یو آر گوئنگ ٹو ہوم نہیں ہوگا، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اگر یہ جملہ کہنا ہو تم گھر جاتے تھے، یا تم گھر جاتے ہو، یا تم گھر جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں یو آر گوئنگ ٹو ہوم۔ جملہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹینسز یاد ہوں گے، سمجھے ہوں گے، تو ہم جملے کو قاعدے کے مطابق بولیں گے۔
قاعدے کے مطابق بولیں گے۔ دیکھیے جو انگریز ہیں، انگریز وہ بھی اکثر اوقات دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ جملے غلط بولتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے گرامر اتنی اچھی طرح پڑھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ان کی مادری زبان ہے، جس طرح ہم اردو گرامر میں اتنا ماہر نہیں ہوتے، اتنی اچھی طرح نہیں پڑھتے، ہم اردو بولنے میں کافی غلطیاں کر جاتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنی زبان بولنے میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اردو سیکھتے ہیں تو یقیناً وہ ہر قاعدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہم ٹینسز سیکھ رہے ہیں تو ہم بھی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر کوئی انگریز یا کوئی بھی انگلش سپیکنگ آدمی ہمیں سنے گا تو بڑا حیران ہوگا کہ اس کی مادری زبان انگلش نہیں ہے، تب بھی یہ کس قدر قواعد کی رعایت رکھ رہا ہے، حالانکہ میں اتنی نہیں رکھ رہا۔ تو اب تم گھر جاتے تھے، یو اب جانے کے لیے ورب کون سا استعمال ہوگا؟ یہاں آپ کو پتا ہیلپنگ ورب نہیں لگے گا، ہم نے اس کے بعد ورب لانا ہے۔ یو، گو، وینٹ، گون، گوئنگ میں سے ورب کی دوسری فارم، پازیٹیو جملہ ہے تو دوسری فارم لگے گی یو وینٹ ٹو ہوم، وینٹ ٹو HOME ہوم، فل اسٹاپ۔ یو وینٹ ٹو ہوم، تم گھر جاتے تھے۔ اب تم واحد ہو تب بھی یو آئے گا، اور اگر جمع ہو تب بھی یو آئے گا، اور مذکر ہو مؤنث ہو کچھ بھی ہو یو ہی ہوگا، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور لفظ انگلش گرامر میں موجود نہیں ہے۔ واحد، مذکر، مؤنث جو بھی ہو بس اس کے لیے یو استعمال ہوگا۔ تم گھر جاتے تھے، اب تم ایک آدمی تھے یا تم بہت سارے لوگ تھے یا تم ایک لڑکے تھے، تو ہر کسی کے لیے یو ہی استعمال ہوگا، یو وینٹ ٹو ہوم۔ اور تم گھر نہیں جاتے تھے، یعنی نیگیٹو جملہ نہیں جاتے تھے، تو ہم کہیں گے وائی او یو، اب ہیلپنگ ورب لگے گا یو ڈیڈ ناٹ، اب یہاں وینٹ نہیں آئے گا، یو ڈیڈ ناٹ وینٹ ٹو ہوم، جملہ غلط ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو آپ قاعدے کو اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی دوسری فارم استعمال ہوگی، اور آج کے اس قاعدے کو چھوڑ دیں کہ پاسٹ انڈیفینٹ کے مثبت جملے میں دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، باقی کسی میں دوسری فارم استعمال نہیں ہوتی بلکہ پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، تو آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، یو ڈیڈ ناٹ وینٹ نہیں آئے گا بلکہ گو، یو ڈیڈ ناٹ گو ٹو ہوم، یو ڈیڈ ناٹ گو ٹو ہوم، بالکل آسان ہے، آخر میں فل اسٹاپ، یو ڈیڈ ناٹ گو ٹو ہوم، یو ڈیڈ ناٹ گو ٹو ہوم۔ یہ تھا منفی نیگیٹو جملہ۔ اگر اسی جملے کو ہم لکھنا چاہیں سوالیہ جملہ انٹروگیٹو، تو ہم کیا لکھیں گے؟ کیا تم، یہ نہیں ہم مٹا دیں گے، نہیں ہم نے مٹا دیا، کیا تم، کیا لکھا، کیا تم گھر جاتے تھے، آخر میں سوالیہ نشان، اور یہاں سے بھی ہم یہ مٹائیں گے تو کیا آئے گا؟ معلوم ہے آپ کو، ڈیڈ ہیلپنگ ورب شروع میں آ جائے گا، ڈیڈ یو، YO، ڈیڈ یو گو ٹو ہوم، آخر میں سوالیہ نشان کوسچن مارک۔ ڈیڈ یو گو ٹو ہوم بہت آسان ہے، ڈیڈ یو گو ٹو ہوم، صرف کیا ہم نے ہیلپنگ ورب کو شروع میں لایا ہے اور سبجیکٹ کو اس کے بعد رکھ دیا ہے، ڈیڈ یو گو ٹو ہوم۔ اور اگر یہ منفی سوالیہ ہو، کیا تم گھر نہیں جاتے تھے، تو ہم کہیں گے یو وینٹ، ڈیڈ یو ناٹ، بس ناٹ کا اضافہ ہو جائے گا، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ڈیڈ یو ناٹ گو ٹو ہوم، ڈیڈ یو ناٹ گو ٹو ہوم۔ یہ پازیٹیو جملہ ہے، اور یہاں ہم نے نیگیٹو انٹروگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو تینوں جملے یہاں بنائے ہم نے۔ بورڈ تھوڑا چھوٹا ہے، اگر بڑا ہوتا تو میں ضرور تفصیل سے لکھتا تاکہ پورا نقشہ آپ کو سامنے رہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے اس کو اپنے اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، کہیں کاپی پر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لکھ کر سمجھنا چاہیں، دوسروں کو سمجھانا چاہیں تو ویڈیو روک کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو تھوڑی سی بیک کر کے 10-20 سیکنڈ بیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ہر قاعدے کو، کوئی قاعدہ مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے آئی وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر، پلورل، اب ہم نے تم یعنی یو کے ساتھ تو استعمال کر لیا، باقی کے ساتھ استعمال نہیں کیا، مجھے امید ہے کہ آپ باقی کے ساتھ استعمال کر لیں گے، اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ گرامر کی کوئی کتاب خرید لیں جس میں سے آپ ورب کی فارمز یاد کر لیں۔ وربز کی فارم جتنی زیادہ ہوں گی، ووکیبلری یعنی الفاظ کا ذخیرہ جتنا آپ کے پاس زیادہ ہوگا، اتنا ہی آپ روانی کے ساتھ انگریزی زبان بول سکتے ہیں۔ انگریزی کیا کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے اور آپ نے قواعد یاد کر لی ہیں اس زبان کے، تو
تو آپ بآسانی بول سکتے ہیں، بآسانی آپ روزمرہ میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ان جملوں کو انہی قواعد کے مطابق اپنے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر انگوٹھا رکھ کر، بائیں ہاتھ کی انگلی پر جو ٹینس آپ نے بولنا ہو اس پر شروع میں آپ ایک جملے کو بولنے میں 1 منٹ لگا دیں گے سوچ کر، پھر آدھا منٹ لگے گا، پھر 15 سیکنڈ لگیں گے، بولتے سیکنڈ بعد میں نکلے گا اور جملہ آپ پہلے بول دیں گے، اتنی روانی آ جائے گی۔ لیکن ہر چیز کے لیے آپ کو معلوم ہے ایک مشق کی ضرورت ہے، ایک مشق کی۔ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس انشاءاللہ۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔